تیسری حدیث پاک، حضرت اوس ابن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں رونے لگے ایک دفعہ۔ صحابہ نے پوچھا رونے کی کیا بات؟ فرمایا کہ میں نے رسول پاک علیہ الصلاۃ والسلام سے سنا تھا، آپ نے فرمایا انما اخاف علی امتی الشرک الخفی والشہوۃ الخفیہ، مجھے اپنی امت کے بارے میں شرک خفی کا بڑا ڈر ہے، مشرک ہو جائیں گے، شرک کے اندر مبتلا ہو جائیں گے اور پتہ بھی نہیں چلے گا کہ ہم شرک کر رہے ہیں، اور شہوت خفی کے اندر مبتلا ہوں گے اور معلوم بھی نہیں ہوگا کہ ہم کیا کر رہے ہیں۔ تو کہا، میں نے عرض کیا یا رسول اللہ آپ کی امت شرک کرے گی؟ آپ کی امت؟ فرمایا کہ میری امت سورج کی، چاند کی، بتوں کی عبادت تو نہیں کرے گی، شرک خفی یہ ہے کہ ریاکاری ان کے اندر آئے گی، کام کریں گے اللہ کی رضا کے لیے نہیں کریں گے، فلاں خوش ہو جائے، فلاں خوش ہو جائے، فلاں خوش ہو جائے، فلاں خوش ہو جائے، ساری زندگی گزر گئی اور ساری زندگی بیل کی طرح کام کیا ہے اور ساری زندگی محنت اور کوشش کی ہے، کبھی یہ توفیق نہیں ملی کہ اللہ کو بھی خوش کرنا ہے۔ شادی کے اندر فلاں ناراض نہ ہو جائے، بیاہ کے اندر فلاں ناراض نہ ہو جائے، دعوت کے اندر فلانا ناراض نہ ہو جائے، فلاں بات کہہ کے فلانا ہم سے ناراض نہ، اسی چکر کے اندر اور اسی ادھیڑ بن کے اندر اور اسی فکر کے اندر ساری زندگی گزر گئی۔ لوگوں کو تو راضی کرنے کی کوشش کرتے رہے، اللہ کو راضی کرنے کا کبھی ارادہ نہیں کیا۔ یراؤون باعمالہم، وہ اعمال بھی کریں گے تو لوگوں کو خوش کرنے کے لیے۔ شہوت خفی فرمایا کہ یہ ہے کہ ایک آدمی خیر کا ارادہ کرے گا دل کے اندر، ہر مسلمان ہے اس کے دل کے اندر بھلائی کا ارادہ آتا ہے، نیکی کا ارادہ آتا ہے، ارادہ کرے گا کہ کل میں نے فلانی نیکی کرنی ہے۔ پھر جب وہ وقت آئے گا نیکی کرنے کا تو شیطان اس کے سامنے کوئی خواہش کو پیش کر دے گا، چلو وہ کہے گا آج نہیں کل کریں گے۔ شیطان اس نیکی کا جو ارادہ کیا تھا اور ساری رات اس نیکی کے ارادے کے ساتھ گزاری تھی، صبح ہوتے ہی شیطان اس نیکی سے روک دے گا۔ یہ ہے شہوت خفیہ۔ مجھے اپنی امت کے بارے میں اس چیز کا بڑا ڈر ہے۔ کبھی غور تو کریں اپنے گریبان کے اندر منہ ڈال کر، کتنی دفعہ ہماری دلوں کے اندر نیت پیدا ہوتی ہے کہ میں نے اچھا کام کرنا ہے، پھر ہم اس کو مؤخر کر دیتے ہیں، چلو ابھی تو بہت ٹائم ہے پھر کر لیں گے، ابھی تو جوانی ہے، ابھی ہم کہاں جا رہے ہیں، ابھی تو بڑھاپا آنا ہے، ابھی تو بچوں کی شادیوں سے فارغ ہونا ہے، ابھی تو فلاں 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 کام کرنے ہیں، اور پھر ہم نے دیندار ہی بننا اور کیا کرنا ہے۔ ایسے بندے دیندار نہیں بنا کرتے۔ ساری زندگی جس بے دینی کے اندر گزری ہے، موت اسی بے دینی کے اندر آیا کرتی ہے۔ جو چاہتے ہیں کہ میں دینداری کے ساتھ مروں، وہ جس وقت نیت ہو اسی وقت اس پر عمل کرنے کی ضرورت ہوتی ہے۔ صلحاء فرماتے ہیں آدمی کے دل کے اندر، ایک ایمان والے کے دل کے اندر جو نیکی کا ارادہ آیا، کہاں سے آیا یہ نیکی کا ارادہ؟ یہ اللہ نے اپنے ایک ایمان والے بندے کے دل میں اپنا مہمان بھیجا ہے۔ یہ جو دل کے اندر نیکی کا ارادہ، یہ اللہ کا مہمان ہے، اللہ کا مہمان۔ صلحاء فرماتے ہیں کہ جب یہ مہمان آیا کرے اس کی قدر کیا کرو، اس لیے کہ کوئی بھی غیرت مند مہمان اگر اس کی بے قدری ہو وہ دوبارہ نہیں آیا کرتا۔ کوئی بھی غیرت مند آدمی آپ کے گھر میں آ جائے اور آپ بجائے اس کی مہمان نوازی کرنے کے اس کو گالی نکال کر اور اس کو کوس کر اور اس کے اوپر غصے کا اظہار کر کے اس کو نکال دیں، وہ کہے گا جی غلطی ہوگی، آج تو میں آپ کے گھر میں آ گیا ہوں، دوبارہ کبھی نہیں آنے کا۔ یہ نیکی کا ارادہ جو دل کے اندر آتا ہے یہ ہمارے بس میں نہیں ہے، ہمارے اختیار میں ہوتا تو جب چاہے ہم اس ارادے کو اپنے دل میں پیدا کر لیتے۔ یہ اللہ کا وارد ہے، یہ اللہ کی طرف سے بھیجا ہوا مہمان ہے، اگر اس کی قدر کرو گے یہ بار بار آتا رہے گا۔ نیکی کا ارادہ دل کے اندر آئے گا، اس پر عمل کرو گے، نیکیوں کی توفیق ملتی رہے گی، دروازہ کھلتا رہے گا اور یہ بندہ اللہ سے قریب ہوتا چلا جائے گا۔ لیکن اگر اس کی بے قدری کی تو یہ بڑا غیرت والا مہمان ہے، یہ دوبارہ اس گھر کے اندر یعنی دل کے اندر داخل نہیں ہونے کا۔ تو اس موقع پر بھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اخاف کہہ کر ارشاد فرمایا۔ اور چوتھی حدیث پاک جو خطبے کے اندر پڑھی،
حضرت ثوبان رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے انما اخاف علی امتی الائمۃ المضلین، مجھے اپنی امت کے بارے میں گمراہ کر دینے والے لیڈروں کا بڑا ڈر ہے۔ تفصیل کا وقت نہیں ہے، ہر آدمی سوچے ہم نے اپنا لیڈر کس کو بنایا، کتنا اس نے ہم کو دین سے دور کیا، کتنا اس نے ہم کو اللہ سے دور کیا، کتنا اس کی وجہ سے ہم اپنے دین کو چھوڑ چکے۔ یہ ہر آدمی خود اپنے آپ کو، دل کو دیکھ کر، قرآن اور حدیث کو دیکھ کر فیصلہ کرے۔ کل قیامت والے دن اللہ نے ایک نہیں 20 آیات قرآن شریف کے اندر ارشاد فرمائی ہیں کہ یہ وہ بندے جو دوسروں کے پیچھے چلنے والے ہیں، انا اطعنا سادتنا وکبراءنا فاضلونا السبیل، یہی بندے قیامت والے دن کہیں گے اللہ ہمارا قصور نہیں ہے، ہم تو ان کو اپنا لیڈر مانتے تھے اور ان کے پیچھے چلتے تھے، ہماری سزا انہی کو دیجیے، ہمارا قصور نہیں ہے۔ کہیں گے ارنا الذین اضلانا من الجن والانس نجعلہما تحت اقدامنا، اے اللہ ٹھیک ہے سزا تو آج ہمیں دے رہے ہیں، لیکن جن کی وجہ سے ہم گمراہ ہوئے ہیں ایک دفعہ ہمیں ان پر موقع دے دیں، ہم اپنے قدموں کے نیچے ان کو روندنا چاہتے ہیں، اپنے غصے کا اظہار کرنا چاہتے ہیں۔ اللہ فرمائیں گے کہ صرف قصور ان کا نہیں تھا، تمہارا بھی تھا کہ تم کیوں آنکھیں بند کر کے ان کے پیچھے چلے۔ رسول پاک علیہ السلام نے اخاف کہہ کر، اخاف فرما کر، مجھے ڈر ہے، جن فتنوں کی طرف نشاندہی فرمائی ہے، یہ وہ تمام مواقع ایسے ہیں کہ بعض دفعہ انسان ان میں مبتلا ہو جاتا ہے اور پتہ بھی نہیں چلتا، زندگی گزر جاتی ہے اور وہ بندہ اس فتنے کے اندر ہی جیتا ہے، اس فتنے کے اندر ہی اس کی زندگی پوری ہو کر وہ اس فتنے کے اندر ہی مر جاتا ہے۔ اللہ سے دعا کریں، کوشش کریں۔ قبر ہمارا بہت بڑا مسئلہ ہے، آخرت ہمارا بہت بڑا مسئلہ ہے۔ دنیا ساری کی ساری بھی میں نے حاصل کر لی، اگر قبر میری نہیں بنی تو مجھ سے بڑا ناکام کوئی نہیں ہے۔ ساری دنیا کی حکومت مجھے مل گئی اور اللہ کے ہاں میری کوئی قدر و قیمت نہیں ہے، تو ایسے بندے سے بڑا ناکامیاب کوئی نہیں ہے۔ آج فرصت ہے، آج وقت ہے میرے پاس، آپ کے پاس، کہ ہم اپنی زندگی، اپنی اس لائن، اس راستے کو جس پر ہم چلتے ہیں اور جس پر رات اور دن گزارتے ہیں، بار بار آنکھیں کھول کر دیکھیں کہ وہ راستہ ٹھیک بھی ہے کہ نہیں ہے، کہیں ہم نے غلط راستے پر چلنا تو نہیں شروع کر دیا، اس کی منزل کہاں ہے، یہ راستہ پہنچ کر ختم کہاں ہوتا ہے۔ یہ ساری چیزیں سوچنا، اللہ سے دعائیں مانگنا، مسلمان بن کر جینے کا ارادہ کرنا، مسلمان بن کر مرنے کی دعائیں کرنا، یہ میری اور آپ کی سب کی بڑی ذمہ داری ہے۔ اللہ ہم سب کو عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔